وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارث حاله الغوث الأعظم والحمد لله رب العالمین. انتہائی معزز و مکرم جمیع بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے اتوار سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی چند آیتیں میں نے پڑھی تھی. اس میں سے صرف 2 آیتوں کا درس ہو پایا تھا، باقی آیتیں باقی رہ گئی تھی. 23ویں رکوع ہی کی آج میں نے آیت نمبر 185 اور آیت نمبر 186 کی تلاوت میں نے کی ہے، چونکہ فلائٹ مجھے کیچ کرنی ہے، ایئرپورٹ جانا ہے. بہرحال اسی لیے تھوڑا سا آج کا درس مختصر ہوگا، بجائے 2:40 پر ختم ہونے کے، بغیر سوالات جوابات کے. انشاءاللہ 2:30 بجے اللہ نے چاہا تو آج ہمارا درس اختتام پذیر ہوگا. عزیز دوستو، 2 آیتیں میں نے پڑھی اور یہ دونوں کی دونوں بہت مشہور آیتیں، بہت معروف آیتیں. آپ میں سے بہت سے حضرات ان آیتوں کی تفسیر بارہا سنتے رہتے ہیں. بالخصوص جب بھی رمضان آتا ہے، شعبان ہی سے ان آیتوں کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے اور کثرت سے آپ ان آیتوں کو سنتے ہیں. آج ان طرح دہرا لیتے ہیں کیونکہ رمضان کے لیے تو بھی وقت بہت باقی ہے، صرف برکتاً ہم سمجھ لیتے ہیں ان آیتوں کو. پہلی آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان. اللہ پاک فرماتا ہے، شہر کہتے ہیں ہمارے پاس، شہر کہتے ہیں سٹی کو، اردو میں شہر کہتے ہیں سٹی کو. شہر اگر عربی میں اگر آپ بولیں، شہر رے کے شین کے زیر کے ساتھ ہم بولتے ہیں شہر، سٹی. اور اگر آپ شہر بنا دیں، اس کو زبر دے دیں اس پر، تو عربی میں اگر شہر آپ بولتے ہیں تو شہر کہتے ہیں مہینے کو. آپ یہ یاد رکھیں لفظ، انشاءاللہ ایک لفظ آپ سیکھ رہے ہیں. شہر کہتے ہیں اردو کا جو شہر ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ سٹی کو کہتے ہیں. شہر ہے، گاؤں ہے، قریہ ہے، یہ کیٹیگریز ہیں علاقوں کے. اور عزیزان اکرام، عربی میں شہر کس کو کہتے ہیں؟ منتھ کو، مہینے کو. کس کو کہتے ہیں؟ منتھ. قرآن مجید میں کن مہینوں کا ذکر آیا؟ پورے قرآن مجید میں صرف ایک مہینے کا نام اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. نہ محرم کا نام، نہ سفر کا نام، نہ ربیع الاول کا نام، نہ ربیع الثانی کا نام، نہ جمادی الاولیٰ کا نام، نہ جمادی الثانی کا نام، نہ رجب کا نام، نہ شعبان کا نام، نہ پھر شوال کا نام، نہ ذیقعد کا نام، نہ ذی الحجہ کا نام. پورے قرآن میں 30 پاروں میں اللہ پاک نے ایک مہینے کا نام لیا. ذکر آیا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے. وہ ذکر ہے، مگر پرٹیکولرلی اللہ پاک نے اگر قرآن مجید میں کسی مہینے کا نام ذکر فرمایا تو وہ ایک مہینہ ہے، اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، رمضان کے علاوہ 12 مہینوں میں سے کسی اور مہینے کا اللہ پاک نے نام ذکر نہیں فرمایا. یہ نام ذکر ہو جانا یہ رمضان کی شان کو ظاہر کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر، اسی طرح صحابہ میں اللہ پاک نے پورے قرآن مجید میں کسی بھی صحابی کا نام لے کر ذکر نہیں کیا. اشارے تو بہت ملتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے، حضرت عمر فاروق کے حوالے سے، حضرت عثمان غنی کے حوالے سے، اور مولا علی کے حوالے سے تو روایات میں آیا ہے کہ 300 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ پاک نے مولا علی کا اشارتاً ذکر فرمایا ہے. عزیز دوستوں، مگر نام لے کر
اللہ پاک نے پورے قرآن مجید میں ایک ضمناً بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پورے 1 لاکھ سے زائد صحابہ میں اللہ پاک نے نام لے کر اگر کسی کا ذکر کیا ہے تو حضرت زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فلما قضى زید منها 22ویں پارے میں آپ حضرت زید کا ذکر سنیں گے. یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں. تو عزیز دوستو یہ 2 باتیں آپ یاد رکھیں. مہینوں میں سے کون سے مہینے کا ذکر آیا اور صحابہ میں سے کس صحابی کا ذکر آیا؟ حضرت زید. آپ یاد رکھیں یہ اللہ پاک نے ان پر فضل فرمایا کہ اللہ پاک نے باضابطہ ان کا نام ذکر فرمایا. نام اللہ ذکر کر دے تو کیا ہوگا عزیزان گرامی قدر؟ اللہ نام ذکر کر دے یہ خود ایک بہت بڑی شان ہے. اللہ کے کلام میں نام آ جائے یہ ایک شان ہے. عزیزان گرامی قدر اللہ پاک نے شان جس کی بڑھانی ہوتی ہے اس کا نام ذکر فرماتا ہے. اللہ بڑی شان والا ہے. عزیزان گرامی قدر یہ کلام ایسے ہی کلام نہیں ہے کہ اتر گیا. عزیز دوستو اس کا ایک لفظ ایک حرف ایسا ہے کہ وہ استعمال بھی ہوا ہے تو وہ شان والا بن جایا کرتا ہے. تو بہرحال عزیزان گرامی قدر 12 مہینوں میں سے اللہ پاک نے ایک مہینے کا نام لیا اور نام لے کر اس کا ذکر فرمایا. اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں. اب آپ لوگوں کے دل میں ایک خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اللہ پاک نے رمضان کا نام لیا سرکار کے مہینے کا نام کیوں نہیں لیا؟ عزیزان گرامی قدر دل میں خیال پیدا ہوتا ہے چاہنے والوں کے ہمارے سرکار کے مہینے کا بھی اللہ نام لے لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. عزیز دوستو بعض مرتبہ اللہ نام نہیں لیتا اور نام نہیں لے کر دیکھتا ہے کہ میرے محبوب سے پیار کرنے والے کون ہیں. اگر نام لے کر مجبور کر دیا جاتا عید مناؤ خوشیاں مناؤ تو پھر چاہنے والے نہیں چاہنے والے مجبوراً خوشیاں مناتے. اللہ پاک نے فرمایا کچھ چیزیں میں لازم کروں گا کچھ چیزوں کو میں بطور امتحان رکھوں گا تاکہ دیکھا جائے بغیر ذکر کرے بھی کوئی میرے مصطفیٰ پر قربان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میرے حبیب کے مہینے کی شان کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا. عزیز دوستو آپ جانتے ہیں اور سرکار پاک کی امت میں جتنے اولیاء ہوئے اللہ کے حبیب نے حضرت امام مہدی کا نام لیا غوث پاک کا نام نہیں لیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے. تو غوث پاک کتنی بڑی شان والے ولی ہیں اللہ کے رسول نے نام کیوں نہیں لیا؟ رسول اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں. مہدی کا میں ذکر کروں گا اب تو ماننا ہی ماننا ہے. عبد القادر جیلانی کا ذکر نہیں کروں گا اور دیکھوں گا کہ کون میرے بیٹے پر قربان ہوتا ہے کون میرے بیٹے کو انجان مارتا ہے. جو ان کا ہو جاتا ہے پھر اس پر خصوصی نوازشات کرنی ہے. نام لے کر اگر میں ان کی چوکٹ پر پہنچا ہوں تو مزہ نہیں ہے. دیکھا جائے کہ بغیر ذکر کرے کون میری نسبت کو دیکھتا ہے کون میری وراثت کو اہمیت دیتا ہے کون جانتا ہے کہ میرا سجادہ نشین کون ہے میرا جانشین کون ہے میرا محبوب کون ہے کس سے میں پیار کرتا ہوں. تو عزیز دوستو بہت سی جگہوں پر نام نہیں لینے میں بھی حکمت ہوتی ہے. بہرحال رمضان کا نام آ گیا. عزیز دوستو اب رمضان ہے کیا شان ہے اس کی؟ تو اللہ پاک نے اس کی ایک شان ایسی بیان فرمائی کہ اب اس کے بعد 1 لاکھ شانیں آپ بیان کرتے بیٹھے وہ بات نہیں ہو سکتی جو اللہ پاک نے بیان فرمائی. شہر رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ یہ مہینہ اللہ پاک فرماتا ہے الذی انزل فیہ القرآن. اللہ پاک فرماتا ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. عزیز دوستو پتہ کیا چل رہا ہے کہ رمضان کو عزت کیوں ملی رمضان کو احترام کیوں ملا رمضان کو شان کیوں ملی؟ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ رمضان اس واسطے شان والا ہے اس کے بھی دن وہی 29 یا 30 ہی ہوتے ہیں. اس کا جو دن ہوتا ہے وہی 12 گھنٹے کا ہوتا ہے. ایسا کوئی اسپیشالٹی دن میں اوقات میں اضافہ نہیں ہوتا. پھر یہ شان کیوں بڑھی؟ اللہ پاک فرماتا ہے شان اس واسطے نہیں بڑھی کہ اس کے دن زیادہ ہیں یا اس کے گھنٹے زیادہ ہیں یا اس کے منٹ زیادہ ہیں. یہ بھی 29 یا 30 دن کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ہوتا ہے. شان کیوں ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے شان اس واسطے ہے کہ رمضان کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے. تو عزیز دوستو اس چھوٹے سے حصے سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ معمولی انسان کو معمولی شے کو اگر آپ شان والا بنانا چاہتے ہیں تو معمولی چیز کو شان والے سے جوڑ دینا چاہیے. عزیز دوستو بطور مثال کپڑا مارکیٹ میں بہت ہے مگر جب وہی کپڑا قرآن کا غلاف بن جاتا ہے تو عام کپڑوں کو آپ اٹھا کر نہیں چنتے مگر جو ہی وہ قرآن کا غلاف بنتا ہے
آپ اس کو چومنے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، عام کپڑا ہے، کوئی اس کی زیارت کو نہیں جاتا، مگر اگر کسی کو اطلاع دے دی جائے کہ فلاں کے گھر میں کعبۃ اللہ کے غلاف کا ٹکڑا ہے، عزیز دوستو لوگ اس کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، کیوں؟ اس کی نسبت کعبے سے ہو گئی۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ معمولی شے کی نسبت جب شان والے سے ہوتی ہے تو وہ بھی کمال والا ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بہت سی چیزوں کو عزت اور عظمت اس واسطے ملتی ہے کہ وہ کچھ نہیں ہوتا مگر اس کی نسبت شان والے سے ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ جو سلسلوں میں لوگ مرید ہوتے ہیں نا، کیوں ہوتے ہیں لوگ مرید؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں مرید ہونے کا فائدہ کیا ہے، کیا لازم ہے مرید ہونا؟ عزیزان گرامی قدر، لازم نہیں ہے، مگر جو بے وقات ہوتا ہے جب وہ اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، غوث پاک کی نسبت ملتی ہے تو کمال والا ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی کو کہتے ہیں کہ نسبت کی برکت۔ پتہ چل رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات، کہ نسبت قرآن سے ہو گئی تو مہینہ شان والا ہو گیا۔ عزیز دوستو، نسبت کعبے سے ہو گئی تو کپڑا شان والا ہو گیا، نسبت قرآن سے ہو گئی تو کپڑا شان والا ہو گیا۔ پیپر کا بھی قصہ کیا ہے؟ پیپر ہوتا ہے مگر جو ہی ریزرو بینک کا اس پر اسٹیمپ لگتا ہے، آپ دیکھیں اس کو سنبھال کر گن کر رکھتے ہیں آپ، ویلیو کس کی ہے؟ پیپر ہی تو ہے۔ عزیز دوستو، دنیا بھر کے پیپر آپ پھینک دیتے ہیں اور ریزرو بینک کا پیپر کوئی نہیں پھینکتا، اس کو اٹھا کر سنبھال کر جمع کر کے گن کر بنڈل بنا کر اس کو سنبھال کر، بعض لوگ تو اتن لگا کر بھی رکھتے ہیں، ایسے بھی شوقین ہے دولت کے خواہش مند۔ عزیزان گرامی، ہے کیا بھائی؟ پیپر ہی تو ہے۔ ارے ایسا پیپر، اس کو معمولی پیپر مت سمجھیے، اس پیپر کا کمال یہ ہے کہ اس کی نسبت ریزرو بینک سے ہو گئی ہے، اور وہی پیپر جب امریکہ سے نسبت حاصل کر لیتا ہے، ڈالر بن جاتا ہے، تو پوچھو ہی نہیں آپ اس کی ویلیو۔ عزیز دوستو، مطلب یہ ہے کہ معمولی پیپر جب بینک سے نسبت حاصل کر لے تو اس کی اتنی عزت ہوتی ہے، تو اگر کوئی انسان غوث پاک سے نسبت حاصل کر لے تو اس کی عزتوں کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بات سمجھنے والی ہے، جو بندہ سمجھ لیتا ہے وہ پھر غوث پاک سے نسبت جوڑ لیتا ہے، غریب نواز سے نسبت جوڑ لیتا ہے، بندہ ہوتا ہے کچھ نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، نسبت جڑے تو اس کی ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ بولیں گے کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لیں، نوٹ کو دیکھنے قصہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ریزرو بینک کا اسٹیمپ ہے تو اس کی ویلیو اور ہے، عام پیپروں کی ویلیو اور ہے، قیامت میں بھی یہی ہوگا، عام انسانوں کی ویلیو اور ہوگی، غوث پاک کے غلاموں کی ویلیو اور ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری دلے نظارہ غوث اعظم کا۔ آپ کو آج عزیزان گرامی قدر، رونے دھونا، اور جو نہیں جڑے ان کو رونا بھی ہے، دھونا بھی ہے، ڈبکیاں بھی لگانا ہے پسینوں میں، وہ دن ہے بڑی ہلاکت کا دن، بڑی شرمندگی کا دن، بڑے خوف کا دن، بڑے ہراس کا دن، مگر جس نے اپنا تعلق جوڑ لیا وہ ادھر قبر سے اٹھے گا، بولے گا بھائی مجھے کہیں مت لے جاؤ، یہ بولو کہ میرے آقا بغداد والے پیر کہاں تشریف فرمائیں، ان کے قدموں میں مجھے پہنچا دو، بس میرا کام ختم۔ جہاں پیر ہوں گے وہاں مرید ہوگا۔ فرشتے آپ بولیں گے اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کیسے جڑیں گے؟ جانے والا بولے گا میں ایسے ہی نہیں آیا، میں شجرا والا بن کر آیا ہوں، غوث پاک کا پٹا میرے گلے میں ہے، میں ان کا ہوں، دنیا میں میں نے ان کا نام لیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، خالی کبھی نہ جائے گی نسبت کسی کے ساتھ۔ آپ بولیں گے بات کہاں سے کہاں چلی، قرآن کی نسبت سے آپ پوری خانقاہ پہنچا رہے ہیں، درگاہوں میں پھرا رہے ہیں آپ ہمیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ بول رہے ہوں گے درس قرآن ہو رہا ہے یا ہو کے درس تصوف ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو، بنیادی بات یہی ہے کہ مہینے کی نسبت قرآن سے ہو جائے وہ شان والا ہوتا ہے، تو انسان کی نسبت غوث پاک سے ہو جائے تو وہ شان والا کیوں نہیں ہوگا؟ عزیزان گرامی قدر، انسان کی نسبت غریب نواز سے ہو جائے تو وہ شان والا کیوں نہیں ہوگا؟ عزیز دوستو، نسبت ایک ریالٹی ہے جس کا انکار کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور عزیز دوستو، کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر گزر رہے ہیں، میں واقعہ بہت مرتبہ سنا چکا ہوں، آپ کو دوہرا رہا ہوں اس واسطے کہ کچھ لوگ اس پوری پلاننگ کے ساتھ آج تشریف فرما ہے، آپ کچھ بھی بولیں ہم تو سو کر رہیں گے۔ عزیز دوستو، میں نہیں جانتا کچھ لوگوں کا ایسا پلان آج کیوں ہے، کچھ لوگوں نے پلان بنا رکھا ہے کہ آپ درس کچھ بھی دیں، آج ہم سوئیں گے۔ عزیز دوستو، آپ کو تھوڑا سا پلان بدلنا ہوگا، ایک قصہ سنا دیتا ہوں پھر ہم درس پر آ جاتے ہیں۔ سوئیں نہیں، سنیں عزیز دوستو، تاکہ آپ کے ذہن و دل میں باتیں اتر جائیں۔ قصہ سنا رہا ہوں، بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر گزر رہے ہیں، عالی شان شایہ بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر نے پہن رکھا ہے، اور عربوں کے طریقے کیا ہیں شایہ پہننے کے؟ ایک تو یہ کہ اس کے اندر اپنے ہاتھ ڈال کر پہنتے ہیں، ایک طریقہ، دوسرا طریقہ بعض مرتبہ اس کو کاندھے پر ڈال لیتے ہیں، یہ بھی ایک اسٹائل ہے عربوں کا۔
پہننا ہوتا ہے تو پہنتے ہیں ورنہ کاندھے پر ڈال لیتے ہیں، گزرتے ہیں۔ غوث پاک نے پہن نہیں رکھا تھا، کاندھے پر شایا ڈال رکھا تھا، دور سے چور نے دیکھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غوث پاک جیسا لباس پہنتے تھے، وقت کا خلیفہ اور بادشاہ بھی ویسا لباس نہیں پہنتا تھا۔ عالی شان شایا غوث پاک کا، اس نے کہا 1 آدھ لاکھ روپے کا تو شایا ہے، پھر غوث پاک سیلیبریٹی ہیں، اگر یہ شایا چرا لو اور مارکیٹ میں لے جا کر بیچو، یہ بول کر بیچو کہ یہ حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک کا ہے، لوگ لاکھوں روپے دے کر اس کو خریدیں گے۔ اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہیں غوث پاک اللہ کے دوست، اور اللہ کے دوست زیادہ غصہ نہیں کرتے، اپنی ذات کے لیے تو کبھی غصہ نہیں کرتے۔ اگر میں چرا لوں ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک، نہیں بھی لگے گا ہاتھ کو تو غوث پاک ہم بولیں گے کیا کیوں دیا، کیوں کر رہا تھا چوری، ایسے نہیں کرتے، سمجھا کر چھوڑ دیں گے۔ یہ سوچ کر پلان بنا کر غوث پاک جب تنہا ہو گئے، گھر کی طرف پہنچنے لگے، پیچھے سے دوڑتا ہوا غوث پاک کے شائع کو پکڑا۔ جو ہی شائع کو پکڑا، میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں نسبت کیا ہوتی ہے، شائع پر ہاتھ ڈالا، غوث پاک نے کاندھے پر ہاتھ رکھا تاکہ شائع نہیں نکلے، لیفٹ ہینڈ رکھا، دایاں ہاتھ اٹھایا، آسمان کی طرف سر اٹھایا، عرض کیا مولا اس نے عبد القادر جیلانی کا دامن تھاما ہے، کیا کیا جائے؟ عبد القادر جیلانی کا ہے پروردگار، اس نے دامن تھاما ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ پاک نے فرمایا غوث العظم تیرا دامن تھاما ہے، اس کو میں اپنے ولیوں میں شامل کر لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، نسبت آپ دیکھیں، آیا عقیدت کے ساتھ نہیں تھا، آ گیا تھا چوری کی نیت سے، مگر تھاما دامن کس کا؟ اللہ پاک فرماتا ہے تیرا دامن تھاما، تجھ سے نسبت ہو گئی، وہ تیرا ہو گیا، تو پھر وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، چور بن کر کوئی آئے تو اس پر یہ عطا ہوتی ہے، غلام اور مرید بن کر کوئی جائے تو اس پر کیسے عطا نہیں ہوگی؟ عزیز دوستو، بہرحال یہ ہے نسبت کی برکتیں۔ آپ ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں، صاحب نسبت ہونا بہت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نسبت والا ہونا، آپ لاکھ ہوشیاری کی باتیں کریں وہ ایک طرف ہے، نسبت والا ہونا وہ ایک طرف ہے۔ اسی لیے غوث الاعظم دستگیر، غریب نواز جیسی عظیم ہستیوں نے بھی نسبت حاصل کی ہے۔ آج کل ماڈرن ٹرینڈ چل پڑا ہے، ہم بیعت نہیں کرتے، ہمارا ڈائریکٹ بھائی، یہ دھوکے میں مت رہیں۔ یہ جو 1400 سال سے اولیاء نے، صلحاء نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، پوری امت کے سارے اکابر نے، امام اعظم سے بڑا عالم کون ہوا اس امت میں؟ امام اعظم نے باضابطہ بیعت کی۔ عزیزان گرامی قدر، امام جعفر صادق کے ہاتھ پر حضرت امام اعظم جوتیاں سیدھی کرتے تھے، حضرت امام جعفر صادق کی۔ کسی نے پوچھا اے ابو حنیفہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی بخشش کا سامان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، فرمایا اگر ابو حنیفہ کی زندگی میں 2 سال نہیں ہوتے ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا ابو حنیفہ کن 2 سالوں کی بات کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں ان 2 سالوں کی بات کر رہا ہوں جن 2 سالوں میں مجھے خاندان رسول کے امام جعفر صادق کی جوتیاں اٹھانے کا موقع ملا ہے۔ اگر وہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے، نہ میرا علم مجھے بچاتا، نہ میری فقہ مجھے بچاتی، نہ میرا تقویٰ مجھے بچاتا، نہ میری عبادت مجھے بچاتی۔ میرا ناز نہ علم پر ہے، نہ زہد پر ہے، نہ تقوی پر ہے، نہ دین اسلام کی خدمت پر ہے، میرا ناز ہے تو خاندان رسول کی غلامی اور خدمت پر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بات نسبت سے چلی، میں آگے بڑھاتا ہوں ورنہ پورا درس نسبت کے حوالے ہو جائے گا۔ بہرحال شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اب یہ ہے رمضان کی عزت کیوں؟ اللہ فرماتا ہے رمضان کی عزت قرآن کی وجہ سے۔ رمضان کی عزت کس کی وجہ سے ہے؟ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ قرآن پاک عزتوں کا سبب ہے، قرآن پاک عظمتوں کا سبب ہے، قرآن پاک محبوبیت کا سبب ہے۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ رسول پاک علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، سارے کلمہ پڑھنے والے میرے سرکار، اس میں اللہ والے کون ہیں؟ کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، ایمان تو سب لاتے ہیں، میرے سرکار اللہ والے کون ہیں جن کو اللہ والے ہم کہہ سکیں؟ کون ہیں وہ لوگ جن کو ہم اللہ والے کہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ ارشاد فرمایا کلمے والے بہت ہیں مگر اللہ والے ان میں بہت تھوڑے ہیں۔ تو پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ وہ اللہ والے کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اہل القرآن۔ اللہ والے صرف کلمے والے نہیں ہوتے، کلمہ پڑھنے کے بعد جو قرآن سے تعلق جوڑ لیتے ہیں وہ اللہ والے ہو جایا کرتے ہیں۔ اہل القرآن، قرآن والے، ہم اہل اللہ۔
فرمایا جس کی زندگی میں قرآن ہے وہ اللہ والا ہے، جس کو قرآن پڑھنے کی توفیق میسر آتی ہے وہ اللہ والا ہے، صرف اللہ والا نہیں ہے۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جو قرآن والے ہیں وہ اللہ والے بھی ہیں اور اللہ کے بہت خاص بندے ہیں۔ آپ جو درس قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں نا عزیز دوستو، یہ معمولی سعادت نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ریگولر بیٹھیں تاکہ آپ بھی قرآن والے بن جائیں۔ عزیز دوستو، قرآن والا جب کوئی بندہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ والا بن جایا کرتا ہے۔ کلمہ تو آپ اور میں ہم سب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کوئی ایسا ہے جس کی زندگی میں کلمہ نہیں؟ ہم کلمہ نہیں پڑھتے تو مسجد میں بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، ہم سب کلمے والے ہیں۔ عزیز دوستو، کلمے والے سب ہوتے ہیں، اللہ والے سب نہیں ہوتے۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ کلمے والوں میں کلمہ اس وقت 8 بلین لوگ پوری دنیا میں پڑھ رہے ہیں، مگر سارے کے سارے اللہ والے نہیں ہیں۔ ان میں اللہ والے کون ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، اللہ والے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، صرف اللہ والے نہیں، اللہ والے بھی ہیں، وہ اللہ کے خاص بھی ہیں۔ ہم اہل اللہ وخاصتہ، اللہ کے خاص لوگ۔ عزیز دوستو، آپ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کے لیے وقت ہونا چاہیے۔ عزیز دوستو، ہماری زندگیوں میں قرآن کے لیے وقت ہونا چاہیے، نکالیں گے انشاءاللہ وقت۔ عزیز دوستو، آپ درس قرآن میں بیٹھنے والے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو گئی، چونکہ جو بندے باہر ان کو نہیں معلوم، مگر آپ لوگوں کو پتہ ہے قرآن کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ عام بندہ نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہے، مگر چھوٹا درس قرآن میں بیٹھنے والا اگر قرآن نہیں پڑھتا تو پھر اللہ پاک کا اتنا کلام سننے کے بعد بھی اس کو توفیق میسر نہیں آ رہی ہے تو کتنی بری بات۔ قرآن کتنا پڑھنا چاہیے عزیزوں سے، بڑا طویل عنوان، بس میں ایک اشارہ دیتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی الاتقان فی علوم القرآن میں حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ قرآن کے 30 پارے عوام کے لیے ہیں، قرآن کی 7 منزلیں خواص کے لیے ہیں۔ عوام اور خواص کا مطلب کیا؟ عام لوگ اور علماء اور مشائخ لوگ جو چاہتے ہیں کہ دین کی خدمت کریں، دین کا ساتھ دیں اور قرآن لوگوں کو سمجھائیں۔ تو عزیز دوستو، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں عوام کے لیے قرآن کے 30 پارے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ روزانہ 1 پارے کی تلاوت کریں، اور خواص جو بننا چاہتے ہیں، اللہ کے خاص بندے جو بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ روزانہ 1 منزل کی تلاوت کریں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ایک ریالٹی کہ نہ خواص قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں نہ عوام قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ زمانے کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ انسان دن میں 25 مرتبہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی دن میں کم سے کم 100 مرتبہ فون دیکھ لیتا ہوں، اپڈیٹس کیا ہے، اب ویڈیو اپلوڈ ہوا کہ نہیں ہوا، ویڈیو چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، کس کو فون کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کا۔ عزیزان گرامی قدر، روزانہ دن میں 200 مرتبہ کس نے کال کیا، کس کو SMS کرنا ہے، واٹس ایپ پر میسیجز کیا آ رہے ہیں، 200 مرتبہ ہم ایک دن میں فون کھولتے ہیں اور پورے 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ بھی قرآن نہیں کھولتے۔ تو بس اتنا عرض کرنا ہے کہ عزت والے بننا چاہتے ہیں، عظمت والے بننا چاہتے ہیں، اللہ والے بننا چاہتے ہیں تو عزیز دوستو، قرآن سے اپنے تعلق کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے۔ حضرت ابوالفضل محمود قادری چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ کے، بڑے بزرگ گزرے حیدرآباد میں اللہ والے، میں نے ان کو دیکھا ہے بچپنے میں، بہت نیک بڑی شخصیت، جج تھے، عالم تھے، بڑے شاعر تھے، علامہ ابوالفضل محمود قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے بزرگوں میں سے، فتح دروازے میں ان کا گھر، ہمارے خاندانی رشتہ دار بھی ہوتے تھے۔ تو میں جب بھی ہماری والدہ کے ساتھ، میں بہت چھوٹا تھا، جب بھی میں ان کے گھر جاتا تھا، ریٹائرڈ ہوئے 20 سال ہو گئے تھے، جب بھی میں ان کے گھر جاتا تھا مجھے آج بھی یاد ہے، کبھی میں نے ان کو زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوں اور ان کے سامنے قرآن رکھا ہوا نہ ہو۔ جب بھی میں گیا وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ہاں رشتہ دار جاتے تو تھوڑی دیر کے لیے قرآن بند کر کے رکھ دیتے، 5-10 منٹ بات کرتے، دعائیں دیتے، پھر اس کے بعد قرآن کھل جاتا۔ میں نے ان کے نواسے سے پوچھا، جب شعور آیا مجھے، میں جب عالم بنا تو میں نے ان کے نواسے سے پوچھا، جب بھی دیکھو حضرت کو قرآن پڑھتے ہوئے میں دیکھتا ہوں، قصہ کیا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے نانا کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ رات میں 15 پارے پڑھتے تھے، دن میں 15 پارے پڑھتے تھے، ہر روز ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، رات میں 15 پاروں کی تلاوت، دن میں 15 پاروں کی تلاوت۔ عزیز دوستو، ایسے بھی لوگ ہر روز، رمضان ہو غیر رمضان ہو، ہر روز 15 پاروں کی تلاوت رات میں، 15 پاروں کی تلاوت دن میں، ایسے بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں اللہ والے۔ ہمارے پاس ریٹائرڈ بھی ہو گئے لوگ، آپ دیکھیں ان کی زندگیاں، میں معذرت خواہ ہوں
پلٹتے ہیں اللہ کی طرف، وہی پرانا ڈھنگ، وہی پرانی زندگی۔ تو بہرحال میرے دوستو آج کا پورا درس قرآن کی نظر ہو رہا ہے، کوئی بیکار بات نہیں ہو رہی۔ آپ یہ نہیں بولیں آپ درس کب ہوگا، عزیز دوستو یہ درس ہے، درس قرآن ہے، اور عزیز دوستو قرآن کی نسبت ہے، اس کو سمجھ لیں آپ، قصہ ختم۔ یہ درس سننے کے بعد آپ کو اتنی توفیق ہو جانی چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں ٹائم سیٹ کر دیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی روٹین میں، آپ کی اپنی روٹین میں آپ اس بات کو شامل کریں کہ آپ ایک 10 منٹ 15 منٹ روزانہ اپنی زندگی میں مقرر فرمائیں۔ کس کے لیے؟ قرآن کے لیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، آپ کو مجھ کو ارادہ کرنا ہے، توفیق من اللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 1 پارہ پڑھیں، 15 پارے پڑھیں، 10 پارے پڑھیں، میں نہیں بولتا۔ عزیز دوستو پاؤ پارہ ہی صحیح، آدھا پارہ ہی صحیح، روزانہ 10 منٹ دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سے بڑھ کر آپ سے نہیں کہہ رہا، 10 منٹ کم سے کم اپنی زندگی میں، اپنی روٹین میں شامل کر لیں قرآن کے لیے۔ فائدہ کیا؟ آپ قرآن والے بن جائیں، جب مریں گے نا دنیا سے جائیں گے، آپ بنے ہوں گے قرآن والے، اللہ بولے گا یہ اللہ والا ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ والے کہلائے جائیں۔ تو آج سے اس درس میں ایک بات پورے درس سے ہماری سمجھ میں آئی کہ رمضان کی نسبت قرآن سے ہوتی ہے تو رمضان شان والا بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شب قدر کی نسبت قرآن سے ہوتی ہے تو شب قدر شان والی بن جایا کرتی ہے۔ عزیز دوستو آپ جانتے ہیں کہ سارے پیغمبروں میں سب سے بڑی شان والے ہمارے سرکار ہیں۔ سرکار کی عزتوں اور عظمتوں کا سبب کیا ہے کہ حضور پاک کو اللہ نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی۔ یہ بھی حضور کی بہت سی اسباب کے عظمتوں کے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب رسول اللہ کی عظمت کا یہ ہے کہ سب کو جو کتابیں ملی وہ بدل دی گئی، رسول اللہ کو جو کتاب ملی قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ تو عزیز دوستو قرآن عظمتوں کا سبب ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ مگر شرط یہ ہے کہ آپ اس کو صرف غلاف میں رکھ کر غائب نہیں ہو جائیں۔ عظمت اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو اس کو کھولنے والے بنیں۔ جاب کے آپ 8 گھنٹے مقرر کر دیتے ہیں، جانے آنے کا آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ مقرر کرتے ہیں، بدلے میں کیا ملتا ہے؟ 40,000 50,000 1 لاکھ۔ اس کے لیے آپ کیسی سیٹنگ کرتے ہیں، کیسی ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہے؟ 10 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو بیوی پر غصہ کرتے ہیں، تمہارے ٹائم پر تم کھانا نہیں بناتی۔ عزیزان گرامی قدر، کیوں؟ کہیں آپ لیٹ نہ ہو جائیں۔ تو عزیز دوستو اللہ کے کلام کے لیے 10-15 منٹ بھی ہم نہیں نکال سکتے۔ تو بہرحال درس رہ گیا میں جانتا ہوں، مگر ایک بات تو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کی نسبت انسان کو اللہ والا بناتی ہے، اللہ کا خاص بناتی ہے۔ اس کے لیے شرط ایک ہے کہ انسان آن ریگولر بیسس قرآن کی تلاوت کرے۔ اور قرآن کے ہمارے پاس اسپیشلسٹ ہیں، میں جانتا ہوں، سورہ یاسین کے اسپیشلسٹ، سورۃ الملک کے اسپیشلسٹ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، طوفان آ جائے، قیامت آ جائے، واقعہ نہیں چھوٹتا، سورۃ الواقعہ۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ ایک دن بھی واقعہ نہیں چھوڑتے، قصہ کیا؟ آپ کو نہیں معلوم، واقعہ پڑھے تو پیسے آتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مطلب یہ ہے کہ ان کا جو واقعہ پڑھنا، سورۃ الواقعہ سے جو ان کی محبت ہے وہ واقعے سے محبت نہیں ہے، پیسوں سے محبت۔ سفر میں، اظہر میں، سب جگہ میں نے ان کو دیکھا، سب چھوٹ سکتا ہے، سورۃ الواقعہ نہیں چھوٹتا۔ کیوں؟ سورۃ الواقعہ پڑھو پیسے آتے ہیں، افلاس نہیں آتا، غریبی نہیں آتی، آپ تنگ دستی نہیں آتی، پیسہ آتا ہے۔ میں نے ان سے کہا بھائی میں سمجھتا تھا آپ اللہ کے کلام سے پیار کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کے پیچھے بھی پیسہ ہے۔ تو بہت مسکرائے، بہت اچھے۔ خیر میں غلط کام تو نہیں کر رہا، اللہ کے کام، اللہ کے کلام کو میں نے سارا بنایا۔ تمہارے پاس اسپیشلسٹ ہے، واقعے کے اسپیشلسٹ، سورۃ الملک کے اسپیشلسٹ، سورۃ الکہف کے اسپیشلسٹ، جمعے کو جمعہ جو کہف پڑھتے ہیں پورا ہفتہ قرآن نہیں کھولتے، یاسین کے اسپیشلسٹ تو خاص طور پر فجر پڑھنے والے ہوتے ہیں، بہت اچھا ہے، وہ یاسین پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر پوری زندگی میں کچھ نہیں پڑھتے۔ عزیز دوستو ان صورتوں کے فاتحہ کے اسپیشلسٹ، ان کا بھی الگ ہی قصہ ہے، دن میں 10 مرتبہ فاتحہ پڑھیں گے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں پڑھیں گے۔ فاتحہ پڑھیے، یاسین پڑھیے، ملک پڑھیے، واقعہ پڑھیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ 5-10 منٹ قرآن کے لیے نکالیے۔ عزیزان گرامی قدر، وقت ہوا چاہتا ہے، 5 بجے فلائٹ ہے، اظہر صاحب نے مجھ سے کہا تھا 1 گھنٹے میں ایئرپورٹ آپ پہنچ جائیں گے، تو اس واسطے آج کا درس 10 منٹ کم ہو گیا۔ آئندہ اتوار اللہ نے توفیق بخشی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس رکوع کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آج کی میں سمجھتا ہوں کہ نشست واقعی آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے اور آنکھیں کھولنے کا سبب بنی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اپنی روٹین میں قرآن کو شامل فرمائیں گے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پاک پروردگار ہم تمام کو قرآن والا بنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا۔ اے اللہ عزتوں کا سبب، عظمتوں کا سبب قرآن پاک ہے مولا،
ہم تمام کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے دلوں میں جو غفلتیں پیدا ہوئی مولا ان غفلتوں کو دور فرما دے۔ اے پروردگار ہمیں اللہ والا بنا دے۔ اے اللہ ہم کو اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اے اپنا عرفان عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم تمام کے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو درس قرآن کی برکتوں پہ طفیل معاف فرما دے۔ اے پروردگار ہم کو آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار امام علی مولا علی شیر خدا جس طرح تلاوت کرتے تھے مولا ان کی تلاوتوں کا صدقہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اے پروردگار امام حسین نے نیزے پر قرآن پڑھا مولا، ہم سروں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے مولا ہم کو اپنے اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو، ہماری بیوی بچوں کو، ہمارے پورے خاندانوں کو قرآن سے جوڑ دے۔ اے اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے، ہم تمام پر فضل فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔